یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اور کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی ہماری مدد فرماتے ہیں، وہ مدد فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اللہ کے ولیوں کی مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں تو ہمیں فیض ملتا ہے، وہ فیض، اور فیض بھی اسی کو ملتا ہے جو لینے جاتا ہے، جو لینے نہیں جاتا اسے فیض نہیں ملتا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آئے آج کے درس میں حضور داتا صاحب کا ایک واقعہ سنے، ایمان کو تازہ کریں۔ سنا دو تو اجازت ہے، اور پردے سے کچھ نام نہاد مولویوں نے، وہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نام نہاد مولویوں نے لندن میں ایک گورے کو کر دیا مسلمان۔ کس کو کر دیا مسلمان؟ گورے کو۔ گورے کو مسلمان کیا اور ڈنگے مارنا شروع کر دی کہ دیکھو ہم نے ایک گورے کو مسلمان کیا ہے۔ میں نے کہا بدبختو ذرا پرے ہٹو، تم نے تو ایک گورے کو مسلمان کیا ہے نا، میرے غریب نواز نے تو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ یا ڈھلی آواز نہیں، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا ہندوستان کی زمین پر، سرزمین پر اسلام کسی مولوی کی تقریر سے نہیں پھیلا۔ بتا دوں بھائی، بولے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کسی مولوی کی تقریر سے نہیں پھیلا، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی تصویر سے پھیلا ہے۔ قربان انہوں نے گورے کو مسلمان کیا اور اس کو لے آئے پاکستان۔ کہاں لے آئے؟ اونچی آواز سے بولیں۔ اس کا ایک ہی سوال تھا، وہ یہ سوال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن کریم میں ہے نا 19واں پارہ، حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے، ملکہ بلقیس یمن کے آخری حصہ میں اس کا تخت تھا۔ اس کا سوال تھا کہ یہ آیا کیسے؟ اب جو خشک مولوی ہوں انہوں نے جواب ہی کیا دینا کہ کیسے آیا، اس کو طرح طرح سے سمجھائیں لیکن اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ آخر کار اس کو لے آئے پاکستان۔ کہاں لائے بھائی؟ پاکستان لائے، اس کو لاہور میں لے آئے، شیش محل گھمایا، ادھر ادھر گھمایا، ہر جگہ گھمانے کے بعد جب راستے میں آیا نا داتا کا مزار، تو ادھر ایک لوگوں کا ہجوم دیکھا تو گورا کہنے لگا گاڑی روکو۔ مولویوں نے کہا کیا، کیوں روکیں؟ کہا یہ جو ہجوم لگا ہے نا مجھے یہاں جانا ہے۔ مولویوں نے کہا بھئی ادھر تو شرک ہوتا ہے، ادھر تو یار سب نہیں بول رہے یار، شرک ہوتا ہے۔ وہ گورا کہنے لگا جہاں شرک ہوتا ہے میں نے وہاں دیکھا ہے، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں سے بدبو آتی ہے، یہاں سے تو خوشبو کے حلے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا روکو گئے، بالآخر مجبوری میں روکنی پڑی۔ اب آیا داتا صاحب کی مزار پہ، جب سیڑھیاں چڑھنے لگا نا، آیا ہے داتا کا مزار داتا کا ہے، داتا ہمارا داتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں داتا تو اللہ ہے، آپ داتا کہتے ہو؟ میں نے کہا مولوی مولانا بھی اللہ ہے۔ یار ایسے نہیں، یار ایسے نہیں، مولانا سبحان وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی مولانا، اور مولوی کیا کہتا ہے؟ وہ بھی مولانا۔ میں نے کہا تو پھر کیوں کہتا ہے مولانا؟ کہنے لگا اللہ خود سے ہے،
اور ہم اللہ کی عطا سے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پھر الگ ایک تفصیل ہو جائے گی، توجہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں داتا اللہ کی عطا سے داتا ہے، یار ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ آئے آئے جہاں خواجہ صاحب بھی ہیں، جب جانے لگے تو پڑھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جہاں بابا فرید جیسا بندہ بھی آئے تو اپنی داڑھی شریف سے داتا صاحب کی مزار کو صاف کر کے جائے، قربان جاؤ گھٹنوں کے بل آئے، وہ داتا کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ آیا سیڑھی پر چڑھا نا تو ایک بزرگ مل گئے، بزرگ ملے، انہوں نے اس کو سینے سے لگا دی، لگانے کے بعد کہنے لگے ٹھنڈا پیو گے کہ گرم؟ ٹھنڈا پیو گے کہ گرم؟ اچھا وہ ٹھنڈے علاقے سے تھا، کہنے لگا میں گرم پیوں گا۔ کیا پیوں گا؟ گرم پیوں۔ اللہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسے ہاتھ گھمایا، سامنے پیش کیا تو چائے کا پیالہ موجود تھا۔ اچھا چائے کا پیالہ اس بندے نے دیکھا تو وہ تو وہیں پر ہو گیا بے ہوش، بولو وہیں پر ہو گیا بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ جو مولوی صاحب تھے نا وہ آئے آگے، انہوں نے پانی مار کے اس کو اٹھایا، کہا خیریت تو ہے؟ بے ہوش ہو گئے؟ کہا وہ جو سوال کا جواب تم سے لینا چاہ رہا تھا نا وہ بزرگ مجھے دے کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا یار کیا ہو گیا، کیسے دے کے چلے گئے؟ وہ بندہ کہنے لگا وہ جو سوال میں تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے آیا، تو اس بزرگ نے مجھے جواب دے دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ٹھنڈا پیو گے کہ گرم؟ میں نے کہا گرم پیوں گا۔ انہوں نے چائے کا پیالہ سامنے پیش کیا، وہ چائے کا پیالہ نہ لاہور کا تھا، نہ ملتان کا تھا، نہ کراچی کا، وہ چائے کا پیالہ میرے گھر لندن کا پیالہ تھا۔ انہوں نے مجھے دکھا دیا کہ دیکھ لے، تو کہتا ہے تخت کس طرح آیا، تو دیکھ لے اس طرح آیا۔ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والوں کی ادائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم اولیاء اللہ کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اونچی آواز سے بولو آمین۔ اصل میں دوستو زندگیاں ان لوگوں نے کاٹی ہیں، اصل میں یہ اللہ والے خاص لوگ ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہیں اور جنہوں نے ساری زندگی دین متین کے لیے وقف کی۔ لوگ داتا صاحب کو مار کے چلے جاتے تھے، یعنی اتنا مارتے تھے، اتنی مارتے تھے، اتنا آپ کی حیات طیبہ میں وقت ملا تو کبھی سناؤں گا، اتنا مارتے تھے کہ جب دیکھتے تھے نا یہ ختم ہو گئے، یعنی اب یہ زندہ نہیں بچیں گے، وہ چلے جاتے تھے، لیکن داتا صاحب پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ کام کیا ہے بھائی، دین کا کام کیا ہے، اور یاد رکھیے گا جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند فرماتا ہے۔ میں درس کو ختم کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ مجھے آپ بتائیں، میرا آپ سے سوال ہے، ایک بندہ کام ہی نہ کرے، ایک بندہ، بات سمجھ میں آ رہی، نماز پڑھی جائے، اپنا واسطہ رکھے، صرف نماز پڑھی گھر، نہ کوئی کام کرے نہ کچھ کرے، بس اپنا صرف اپنے لیے کچھ کرتا رہے بس، مجھے بتائیں اس بندے کی مخالفت ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ مخالفت اس بندے کی ہوتی ہے جو کام کرتا ہے۔ بولے کیا کرتا ہے؟ کام نہ کرے تو کون سی مخالفت؟ ان کو پتہ ہے یہ تو ڈھیلا ڈھالا ہے، ویسے ہی بیچارے کے کان سے پکڑیں گے تو پھر کام ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا پھر گالیاں بھی اسی کو پڑتی ہیں جو کام کرتا ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں آزمائشیں ہیں، آزمائشیں، لیکن اس صبر کا سلا بہت بڑا ہے۔ یار ذرا بولے نا سبحان اللہ، اس صبر کا سلا بہت بڑا، تو دین کے لیے وقف ہو جائے۔ بولو کس کے لیے وقف ہو جائے؟ ایک آخری بات درس کو ختم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا خطیب اعظم پاکستان
حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب ذکر جمیل کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک امیر تھا، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچے کی شادی کی، طرح طرح کے کھانے پکوائے، 70 کھانے ہوتے ہیں، انتظام کیا، لوگ کھا بھی گئے، کھانے کے بعد کہنے لگے بڑا عیاش آدمی تھا۔ کون آدمی تھا؟ عیاش۔ ایک غریب نے اپنے بچے کی شادی کر لی، اپنی حیثیت کے مطابق ایک ڈش بنوائی، لوگوں نے کھایا بھی، کھانے کے بعد کہنے لگے بڑا کنجوس آدمی ہے، بخیل ہے۔ ارے اس کی حیثیت یہی تھی، لیکن کہا ایک ہی تو بیٹا تھا، اگر کھانا اچھا بنوا لیتا تو کیا جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا نہ امیر سے راضی ہوئی، نہ اونچی آواز سے بولنا، نہ امیر سے راضی ہوئی، نہ غریب سے راضی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اگر راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا میں امید کروں کہ آپ سب بھی اپنے اپنے حصے کا کام دین کا کریں گے انشاءاللہ۔ سب کے ہاتھ کھڑے نہیں ہو رہے، دال میں کالا ہے۔ ہاں، دین کا کام صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے، مل کر کریں۔ یہ زندگی چند دن کی مہمان ہے۔ میں ایسے شخص کو، ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ میں آپ کو پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں، عمر اس کی 20 سال۔ کتنے سال؟ یعنی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بندے کا بھی کچھ معاملہ ہوگا۔ 20 سال عمر ہو، میرے ساتھ بڑی محبت، یعنی پروگرام کرانا، جلسے کرانا، مجھے بلانا، بار بار بلانا، ہر طرح سے بلانا، کبھی دعوت کے بہانے، کبھی کتابوں کے بہانے، یعنی اس طریقے سے وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تو ان کا کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا پچھلے سال، تو اس میں وہ شہید ہو گئے، وہ نوجوان شہید ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا، عمر کتنی ہے؟ سب نہیں بول رہے۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی چند دن کی مہمان ہے۔ اس دنیا سے جانا ہے تو کام کر کے جائیں۔ بولو کیا کر کے جائیں؟ بھائی جانا تو سب نے، بولو جانا تو، لیکن جیسے غازی ممتاز قادری گئے نا، تھے پولیس والے، دنیا سے گئے، آج مزار تیار ہے۔ یار ایسے نہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ آج مزار شریف بن گیا، مزار تیار ہے، اور بچہ بچہ جانتا ہے، بلکہ کہتا ہے میں بھی ممتاز قادری ہوں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے۔ یعنی جو بھی سرکار کی ناموس پر، سرکار کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے، اللہ اس کو پھر سیلا بھی ایسے ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ پھر بابا جی کو دیکھ لو، آج مزار چمک رہا ہے نا۔ بابا جی حضرت قبلہ بابا خادم حسین نظوی صاحب نور اللہ علیہ، مزار آج چمک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اس بندے نے 4 سال، ویسے تو تدریس کراتے رہے، یعنی آخری عمر کے حصے کے 4 سال ڈنکے کی چوٹ پہ لگائے۔ کفر کے ایوانوں میں بھی زلزلہ طاری ہو گیا، ہر جگہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں۔ تو یہ جو امت جاگی ہے، تو یہ اس بندے نے بڑی محنت کی ہے، اور اللہ نے اس بندے سے کام لیا۔ آج دیکھیں ان کا مزار چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزار شریف پر بھی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کل کے درس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو بس اسی پر میں اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ گفتگو کے دوران کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔